للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب المكارم والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ومديره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عزیزان گرامی، گفتگو کا وہ حصہ جس کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ اس دین برحق کے لیے صاحبان عصمت و طہارت نے بڑی قربانیاں دی اور یہ دین برحق اس روز سے باطل کا مقابلہ کرتا رہا اور آج تک یہ دین برحق باطل کا مقابلہ کر رہا ہے. باطل کے دعوے دار اور باطل کے ذمہ دار جتنے بھی رہے وہ حق والوں سے ہمیشہ ٹکر لیتے رہے اور ٹکر کا نتیجہ ابھی دنیا دیکھتی رہی اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھے گی کہ حق اور باطل ٹکرائیں گے اور باطل چکناچور ہو جائے گا. جیسے کہ باطل ماضی میں چکناچور ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح سے باطل آنے والے دنوں میں بھی چکناچور ہوگا اور آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں بھی باطل ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنی مورتیاں گر گئیں. کبھی بشکل صدام گر گئی، کبھی بشکل حسنی مبارک گر گئی، نہ جانے کیسے کیسے زندہ یہ بت ٹوٹ کے گر گئے. ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. تو آنے والے دنوں میں بھی یہی ہوگا کہ باطل چکناچور ہو جائے گا اور حق کا بول بالا رہے گا. قرآن مجید نے جا بجا حق اور باطل کا تذکرہ کیا ہے. ایک دو جگہ کے اوپر حق و باطل کا تذکرہ قرآن مجید نہیں کر رہا ہے بلکہ مختلف جگہوں پر حق اور باطل کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. خود قرآن مجید کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اللہ باطل اور حق کی مثالیں پیش کر رہا ہے. اب اللہ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا کہ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ
حق اور باطل کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قرآن نے وہ مثال کیا پیش کی ہے؟ وہ ہے کیا مثال جسے قرآن نے بعنوان حق پیش کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بعنوان باطل پیش کیا ہے؟ تو قرآن مجید سورہ مبارکہ رعد میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے موسلادھار پانی برسایا۔ سورہ مبارکہ رعد میں ہے کہ اللہ نے موسلادھار بارش زمین پر فرقی، اور جب یہ پانی زمین کے اوپر آیا تو سیل بن گیا، سیلاب بن گیا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ سیلاب بن گیا۔ جب سیلاب بنا تو اب قرآن کہتا ہے کہ جو تھپیڑے پانی کو لگے اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائی، تو ٹکرانے کے بعد اس کے اوپر کف دریا پیدا ہو گیا، ایک جھاگ پیدا ہو گئی، ایک پھیل پیدا ہو گیا۔ یہ کف دریا جب پیدا ہو گیا تو قرآن مجید اسی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جُفَاءً۔ یاد رکھنا یہ جو دریا کے اوپر اور پانی کے طغیانی اور پانی کے ٹکراؤ اور پانی کے لہروں کے ذریعے سے جو اس کے اوپر جھاگ پیدا ہو گئی، جو اس کے اوپر پھیل پیدا ہوا، جو اس کے اوپر کف پیدا ہوا، یاد رکھنا اما الزبد، اسی کا نام زبد ہے قرآن کی اصطلاح میں، عربی کی لغت کے اعتبار سے۔ اما الزبد جو جھاگ پیدا ہوئی، اور قرآن کہتا ہے جو جھاگ ہے اما الزبد فیذهب جفاء، یہ یاد رکھنا یہ پیدا تو ہو گئی ہے، پانی کے طغیانی سے پیدا تو ہو گیا ہے یہ جھاگ، لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جُفَاءً، لیکن یہ خود بخود ہواؤں کے تھپیڑے سے سوکھ جائے گا، ناپید ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ اما ما ينقص فی الارض، لیکن جو چیز زمین پر رہے گی وہی باقی رہے گی۔ معلوم پروردگار عالم نے اب فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح دیا کرتا ہے۔ جو زمین پر مفید چیزیں ہیں وہ باقی رہیں گی، اور جو زمین کے اوپر بغیر مفید ہے، جو زمین کے اوپر بے فائدہ چیزیں ہیں وہ مٹ جائیں گی۔ اب قرآن مجید نے حق اور باطل کو بتایا، حق باطل کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور باطل ہواؤں کے تھپیڑے سے سوکھ جانے والا ہے۔ قرآن مجید نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا کہ حق ہمیشہ، اس کے بعد قرآن نے اسی آیت میں کہا کہ یہ جھاگ پیدا کہاں کہاں ہوتے ہیں، کہاں سونا جب پگھلایا جائے گا تو وہاں بھی جھاگ پیدا ہوگا، لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی نے اپنے گلے میں اس جھاگ کو لگایا ہو، بلکہ ہمیشہ سونے کا ہار پہنا جاتا ہے، جھاگ پہنی نہیں جاتی۔ کہاں جھاگ مٹ جاتا ہے، سونا رہ جاتا ہے، دریا کا پھیل مٹ جاتا ہے، پانی رہ جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ دیکھو جو چیز زمین کے اوپر باقی رہنے والی ہے وہی حق ہے، اور جو زمین کے اوپر چیز مٹتی ہے وہ حق نہیں ہے، باطل ہے۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ نے حق اور باطل کی مثال تمہارے سامنے رکھ دی ہے، پہچان لینا۔ تو اب کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ حق کبھی مٹ سکتا، حق مٹ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے بیان کے مطابق حق کبھی مٹے گا نہیں، جو چیز مفید ہے وہ رہے گی، حق ہمیشہ رہے گا، باطل ہمیشہ ہواؤں کے تھپیڑے سے چلا جائے گا۔ سونے کا زرگر جب سونا بناتا ہے اب وہ پھر کہاں رہتا ہے، سونا رہ جاتا ہے، وہ قیمت دیتا ہے، پھر بہا دیا جاتا ہے۔ کہاں دریا کا پھر ختم ہو جاتا ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ تو اب حق اور باطل کے درمیان یہ ایک امتیاز ہے، مگر اب دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق مزمحل ہو رہا ہے۔ حق کبھی مزمحل نہیں ہوگا، حق کبھی مزمحل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔
باطل ہمیشہ اسی وقت جنم لے گا جب کہیں حق پایا جا رہا ہوگا. جب تک حق نہیں ہوگا باطل جنم نہیں لے سکتا, باطل وجود نہیں پا سکتا. باطل ہمیشہ حق کے پائے جانے کے بعد ہی پایا جائے گا. اب قرآن نے کہا پانی کے تھپیڑوں کے اس اوپر والے حصے اور جھاگ کا نام باطل ہے. اب عزیزان گرامی, حق جب ہمیشہ طغیانی میں رہتا ہے تو باطل تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہو جایا کرتا ہے. جب تھوڑی دیر کے لیے باطل نمودار ہوگا تو جن کی نگاہیں سطحی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں ارے بہت طغیانی ہے, یہ جھاگ بہت نظر آ رہا ہے. لیکن جن کی نگاہیں عمیق ہوتی ہیں وہ پانی کی گہرائی کو دیکھ کے کہتی ہے یہ باقی رہنے والا ہے, یہ مٹ جانے والا ہے. حق اور باطل کے درمیان ایک فرق قرآن مجید نے قائم کر دیا. کہا ہے اب عزیزان گرامی, آپ یہ دیکھیے پانی کا جب سیلاب آتا ہے, سیلاب اب نبانا جب آئے گا اور پانی کی طغیانی جب پیدا ہوگی تو اس کے راستے میں جتنے بھی آ جائیں گے خط و خاشاک, گندگی, نجاستیں, سب کو بہا کے لے جائے گا. یعنی پانی کی خصوصیت ہے کہ جب اس میں روانی آتی ہے تو ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے اور وہ کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے حق کو کہا ہے حق میں روانی بھی پائی جاتی ہے, طغیانی بھی پائی جاتی ہے, ولولہ بھی پایا جاتا ہے, حوصلہ بھی پایا جاتا ہے. اب اس کی راہ میں جو آیا, کبھی اس کی راہ میں نمرودیت آئی بڑھ گئی, کبھی اس کی راہ میں فرعونیت آئی بڑھ گئی, کبھی اس کی راہ میں ابو لہب آیا بڑھ گیا. یعنی حق کی راہ میں جو آیا بڑھ گیا, کوئی باقی نہیں رہا. نہ کل کا صدام باقی رہا, نہ کل کے دوسرے ظالم باقی رہے. لیکن آج شاہ مٹ گیا, صدام مٹ گیا, خامنئی باقی ہے, فکر خمینی زندہ ہے. صلوات علی محمد وعلی تو حق کبھی مٹے گا نہیں, اور جو آئے گا اس دھارے میں وہ بہ جائے گا. کبھی سے کبھی پتھر نے ٹکر اگر پانی سے لے لی تو آپ دیکھ لیجئے جا کے بڑے بڑے پہاڑ جو سمندروں کے کنارے ہیں, لہروں نے سمندروں کے اس جامد پہاڑ کے چٹانوں کو توڑ کر کے اس میں سوراخ پیدا کر دیا. یعنی اگر پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو اسے بے دم بنا دیا کرتا ہے. حق پانی کی طرح سے ہے, جب اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹ جائے گا. دنیا سمجھ رہی ہے کہ حق دب رہا ہے, نہیں, اس راہ میں حق ہی کے سہارے کو آج اگر دنیا کے اندر مخالفت حق پائی جا رہی ہے, میں لفظوں کو صاف کر کے بیان کر دوں, اگر آج کہیں حق کے مقابلے میں, آج اگر مرجعیت کے مقابلے میں کہیں اخباریت کا کوئی پودا نظر آ گیا ہے تو یہ یاد رکھیے جب تک مرجعیت رہے گی تبھی تک یہ پودے خضرو نظر آئیں گے, مگر سیلاب حق بہا کے لے جائے گا. صلوات پڑھیں محمد حق ہم ہمیشہ باقی رہے, حق مٹ نہیں سکتا. اور اس کی تعبیر بہت سی دی گئی ہے. حق کی تعبیر بے مثال تعبیر حق کی ہے. کہاں کی حق قرآن مجید کی تعبیر بھی بیان کروں. یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ حق کو دبا رہے ہیں. حق دبانے سے دبتا نہیں ہے, حق دبانے سے دبتا نہیں ہے, بلکہ باطل کے اثر کا پتہ چل جاتا ہے کہ باطل میں اثر کتنا ہے. حق کبھی دبے ابے گا نہیں. آپ یاد رکھیے نماز کے لیے توضیح مسائل میں لکھا ہے کہ اگر زوال معلوم کرنا ہے تو ایک چھڑی لگا دیجئے اور اس سے سائے کا پتہ چلے گا. ہے یا نہیں؟ سائے کا پتہ چل جائے گا کہ زوال ہوا ہے نہیں. سایہ چھڑی کے مقابلے میں سایہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. سایہ گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے.
یعنی سائے کو ظل کہا گیا ہے اور باطل کو ظل سے تعبیر کیا گیا، باطل سائے کا نام ہے۔ اب آپ نے چھڑی لگا دی، چھڑی لگانے کے بعد دیکھا تھوڑی دیر میں سایہ 2 فٹ کا ہے، پھر اس کے بعد بڑھ کے 3 فٹ کا ہو گیا، پھر گھٹنے لگا۔ معلوم ہے جو باطل ہوتا ہے اس میں قرار نہیں ہوتا، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ لیکن وہ چھڑی اس کا قد نہ بڑھا نہ گھٹا، معلوم ہے باطل کو ہمیشہ گھٹتے بڑھتے دیکھا گیا ہے، مگر حق کو اپنی جگہ کے اوپر قائم دیکھا گیا ہے۔ حق کبھی بھی نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، جیسا ہے ویسا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں اپنے جوانوں کی ذہنوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ ذہن جوان کا مطمئن رہے کہ حق کبھی بھی دبے رہے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا آپ خود چلتے رہتے ہیں جب دھوپ میں، اب یہ اور بات ہے کہ دہلی والوں کو دھوپ کم مل رہی ہے، پولوشن اتنا ہو گیا ہے، لیکن جہاں بھی دھوپ میں آپ چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سایہ آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا رہے گا، ہمیشہ سایہ آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے سایہ باطل سائے کا نام ہے۔ جب باطل سائے کا نام ہے، سایہ کبھی سر چڑھ کے نہیں بولتا، قدموں سے لپٹا رہتا ہے۔ باطل ہمیشہ حق کے قدموں سے لپٹا رہے گا، کبھی سر چڑھ کے نہیں بول سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کبھی بھی باطل یہ سمجھے کہ سر چڑھ کے بول ہی نہیں سکتا، باطل میں دم ہی نہیں ہے۔ باطل تو قدموں سے لپٹا ہوا، جو قدم سے لپٹتا ہے وہ سر چڑھ کے نہیں بول سکتا، حق بولے گا سر چڑھ کر کے۔ آپ ذرا ادھر آ جائیں، آنے والوں کے لیے ایک اور اس سے بہتر سوال۔ ذرا ادھر آ جائیے، جوان اتنے ادھر آ جائیں۔ ایک اور اس سے بہتر سوال۔ عزیزان گرامی، تعبیرات بہت سی ہیں، قرآن مجید نے بہت سی تعبیر بیان کی، حق اور باطل کی تعبیر بیان کی۔ باطل کی تعبیر قرآن مجید بیان فرما رہا ہے سورہ مبارکہ رات میں۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ رات میں کہ باطل کی مثال ایسی ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، جو قرآن نے کہا سب کو ایک ہی ذیل میں بیان کر دیا۔ کیا یاد رکھنا، باطل کی مثال ایسی ہے، پیاسا جب کبھی پانی پینا چاہتا ہے تو چلو لگاتا ہے، چلو لگا کر کے پانی پی سکتا ہے۔ ہمیشہ پیاسے کے لیے پیاسا چلو لگائے گا تب کہیں جا کر کے پانی پی سکتا۔ قرآن سورہ مبارکہ رات میں ارشاد فرما رہا ہے، حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ باطل ہیں، باطل کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص باسط یدیہ الی الماء، جیسے کوئی شخص ہاتھ ہتھیلی پھیلا کر اس سے پانی پینا چاہے، جیسے پھیلی ہوئی انگلیوں اور پھیلی ہوئی ہتھیلی سے کوئی پانی نہیں پی سکتا۔ کہا باطل کی مثال ایسے ہی ہے، ایک ایسا پیاسا ہے جو انگلیاں پھیلا کے پانی پینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے انگلیاں پھیلا کے کوئی سیراب نہیں ہو سکتا، اسی طرح باطل کسی انسان کی فکری ضرورتوں کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ محمد والے حق اور باطل نہیں ہو سکتا کہ حق کبھی باطل کا مقابلہ کرے، باطل باطل ہی ہے، اس کا مقابلہ حق نہیں کرتا۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی باطل ہمیشہ روشنی سے سایہ بنتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو سایہ نہیں بنے گا، سایہ ہمیشہ روشنی سے بنے گا۔ تو جب تک روشنی ہے تبھی تک سایہ رہے گا،
اگر روشنی ختم ہو جائے تو سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، سائے کا وجود ہمیشہ روشنی سے ہے۔ جب سائے کا روشنی سے وجود ہے تو اب حق جب تک رہے گا، یہ کبھی نہ سوچے گا حق ہے رہے گا تو پھر اس کے بعد باقی مل جائے گا۔ نہیں، امام عصر علیہ السلام نے جب امام بھی اگر آ جائیں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ ساری دنیا جو اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہو جائے گی، نہیں، اس وقت بھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے صاف و صریح کہا ہے اغرین بینہم العداوہ، قیامت تک عداوت تمہارے اور ان کے درمیان ڈالی گئی ہے، یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت ڈالی گئی ہے۔ امام جب آئیں گے تو یہود و نصارہ مٹ نہیں جائیں گے، مگر یہ ہے اب تک بعنوان حاکم ہے، لیکن جب ظہور ہو جائے گا تو امام حاکم ہوں گے، یہ دنیا کے افراد محکوموں میں قرار پائیں گے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اغرین بینہم العداوہ، یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کے آ جانے کے بعد باطل مٹ جائے گا، نہ، باطل جب تک حق ہے باطل رہے گا۔ باطل پیدا ہی ہوتا ہے حق کے وجود سے۔ حق سائے کا نام ہے، روشنی میں چلتے رہیے، آپ کا سایہ پڑتا رہے گا، لیکن جہاں روشنی ختم ہوئی سایہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں بہت سے افراد ہماری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ کسان نے اپنے کھیت میں گیہوں کا دانہ چھڑکا تھا، نوجوانوں کو تو تجربہ نہیں ہوگا، بزرگوں کو تجربہ ہے ان باتوں کا۔ کسان نے اپنے کھیت میں گیہوں کا دانہ چھڑکا تھا، گیہوں چھڑکا تھا، بالیاں تک بڑی ہوئی، پودا بڑا ہوا۔ اب کسان وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کھیت سے نیچے سے گھاس کو نکال رہا ہے۔ عزیزان گرامی، گھاس بوئی کب تھی؟ گھاس بوئی کب تھی؟ لیکن جب گیہوں بویا تھا تو اس کے زیر سایہ گھاس نکل آئی، معلوم ہوا حق گیہوں تھا جس کو کاشتکار بو رہا تھا، لیکن اس کے زیر سایہ خودرو گھاس پیدا ہو گئی۔ جیسے کاشتکار کے کھیت میں خودرو گھاس پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کہہ رہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، یاد رکھنا تمہارا وجود حق ہے اور تمہارے زیر سایہ ہمیشہ باطل نظر آئے گا، لیکن کسان جیسے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، ایسے ہی رب العزت نے فرمایا باطل کو میں اکھاڑ کے پھینک دوں گا، باطل کبھی باقی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو نظر آتا ہے باطل، مگر باطل میں دماغ نہیں ہے۔ کہاں پھولا، کہاں پنپا، کہاں پروان چڑھا؟ ارے کاشتکار نے اکھاڑ کے پھینک دیا، صرف گیہوں کی بالیوں کو باقی رکھا، خودرو گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو جب آپ اپنے مزرعے اور اپنی زراعت کی جگہوں میں ایک چھوٹے سے خودرو گھاس کو نہیں رکھنا چاہتے، وہ خالق حکیم ہمارے درمیان باطل کو کیسے زندہ رکھے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ باطل ہمیشہ مٹ جانے والا ہے۔ گھروں میں گملے لگے ہوئے ہیں، زینت کے لیے گملے لگا دیے ہیں لوگوں نے۔ گملے کے اندر اگر گلاب کا درخت ہے، پودا ہے، تبھی اس کے نیچے گھاس نکلے گی، لیکن جب مالک نے دیکھا کہ ارے اس میں گھاس نکل رہی ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا، گلاب کو باقی رکھا۔ گلاب حق کا گلاب باقی رہے گا، باطل کے یہ جتنے بھی خودرو پودے ہیں جو اکھاڑ کے مالک پھینکتا رہے گا۔ اب ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ حق اور باطل کا نظریہ بھی الگ الگ ہے، ایک نظریہ نہیں ہے۔ حق کا نظریہ اور ہے، باطل کا نظریہ اور ہے۔ باطل غلبے کو کامیابی سمجھتا ہے، باطل غلبے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ ہم غالب آ جائیں گے تو کامیاب ہو گئے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجیے، باطل کا نظریہ یہ ہے کہ ہم غالب آئے تو کامیاب ہیں، لیکن حق کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ حق کا نظریہ کچھ اور ہے، باطل کا نظریہ کچھ اور ہے۔ حق کا نظریہ کیا ہے؟ باطل کا نظریہ یہ ہے
کہ وہ اپنی کامیابی کا راز ہم سمجھتا ہے، غلبہ سمجھتا ہے، لوگوں کو دبا دینا سمجھتا ہے، اور باطل اپنی کامیابی کے لیے مکر کو سہارا بنا سکتا ہے، فریب کو سہارا بنا سکتا ہے، سحر و جادو کو سہارا بنا سکتا ہے، جھوٹ و دغا بازی کو سہارا بنا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، جب دربار میں جناب موسیٰ آئے اور جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون نے ساحروں سے کرایا، ساحروں سے جناب موسیٰ کا مقابلہ کرایا، تو ساحروں کو جب اس نے بلوایا تو کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے ساحر بلائے گئے، حاشرین کی لفظ ہے، جمع کیے گئے، ساحر تمام مشاق قسم کے، ماہر قسم کے ساحر بلا لیے گئے۔ ساحر آ گئے، جب آ گئے تو گفتگو ہوئی کہ تم اپنا سحر پہلے ظاہر کرو گے یا میں اپنا اعجاز ظاہر کروں؟ دیکھیے فرق پہچان لیجئے حق اور باطل میں، یعنی دنیا اعجاز اور جادو میں فرق نہیں پاتی۔ جب جادو اور اعجاز میں فرق نہ ہو تو زمانہ فرعون ہے۔ ہمیشہ حق اور باطل کی پہچان قرآن سے ہونی ہے، یعنی زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ اعجاز میں اور جادو میں فرق نہیں ہے۔ تو جو جادوگر ہیں ان کو بلا کر فرعون نے کہا قد افلح من استعلی، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کہا قد افلح من استعلی، آج وہ کامیاب ہے جو غالب آ جائے گا۔ قد افلح من استعلی، آج وہ غالب ہے، کامیاب ہے جو غالب آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ باطل نے اپنی کامیابی کا راز کیا سمجھا؟ جادوگروں کو سمجھا۔ جادو کوئی حقیقت کا نام ہے؟ تو باطل سمجھ رہا ہے کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں گا اس جادوگر کے ذریعے۔ آج بھی دیکھ لیجیے دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں وہ کبھی کامیابی کو حق کے راستوں سے نہیں تلاش کر رہے ہیں، کبھی ٹرمپ کا صدقہ سمجھ رہے ہیں، کبھی نیتن یاہو کا صدقہ سمجھ رہے ہیں، اور کامیابی اسی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کامیابی باطل ہمیشہ غلبے کی بنیاد پر کا پائیدار کر دو، ان کے اوپر ناکہ بندی کر دو، کامیابی اس میں ہے، مگر قرآن نے نفی کر دی۔ قرآن نے کہا باطل کہتا ہے قد افلح من استعلی، آج وہ کامیاب ہے جو غالب آ جائے، مگر قرآن نے کہا حق کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ حق کا نظریہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی کامیاب وہ ہے جس کا نفس پاکیزہ ہو۔ باطل نے کامیابی کا راز کیا سمجھا؟ باطل نے کامیابی کا راز سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، جادوگر غالب آ جائیں گے۔ مگر ہمیشہ قرآن مجید کے بیان کی روشنی میں باطل ہی کے اندر رکھنا پڑتا ہے، باطل ہی کے اندر ٹوٹ اور پھوٹ پڑتی ہے، پھوٹ باطل کے اندر ہوگی۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے کہ ادھر ساحر آئے اور آنے کے بعد ساحروں نے اپنی رسی کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ چلنے لگی رسیاں۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا اے موسیٰ اب اجدہا پھینک دیجئے، تو جب عصا کو پھینکا تو اژدہا بن گیا، سبھی جانتے ہیں اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد اس نے نگلنا شروع کیا، جب نگلنا شروع کیا تو اب قرآن مجید کہتا ہے وہ ساحر جو جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے، وہ ساحر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ساحر سجدے میں گر گئے۔ یعنی باطل میں سے ٹوٹ پیدا ہوئی، باطل کا ایک گروہ سرگزار بن گیا۔ کہا یہی ہمیشہ دہرایا جائے گا، باطل بڑے ہمیں سے آیا تھا مگر کچھ سرگزار بن کے نکل آئے۔ میں نے دیکھا کربلا میں لشکر یزید بڑے ہمیں سے تھا مگر کبھی ہو بن کے آیا تو
نہیں آ سکتا. صلوات پڑھیں محمد. کبھی بتا دیجئے حق والا. آج کے حق والے نہیں جو مورتی بھی پوج دیتے ہیں، یہ حق والے نہیں جو حقیقتاً حق ہے. حق کبھی بھی باطل کی طرف نہیں جاتا، باطل سے ٹوٹ کے حق کی طرف آتے ہیں. اور آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ غلام ہو آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ فرزند ہو آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو حق ہمیشہ باطل کو کمزور کر سکتا ہے، باطل کبھی حق کو کمزور نہیں کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حق اور باطل کو قرآن مجید نے بیان کیا اور بہت ہی مضبوط مثالوں سے قرآن مجید نے ہمارے ذہنوں کو حق اور باطل سے. مگر ایک بات یہ ہے، اتنی دیر سے میں حق کہہ رہا ہوں، حق ہے کون؟ حق ہے کیا؟ قرآن حق. قرآن مجید نے خود کہا ہے اپنے لیے کہ قرآن کتاب برحق ہے، اللہ حق ہے، نبی حق ہے نہیں. اللہ بھی حق ہے اور حق قرآن مجید کہتا ہے انہو هو الحق. اللہ وہ ہے جو حق ہے، ذات الہی حق ہے. اس کے بعد پیغمبر کا ذکر آیا تو کہا پیغمبر میرا نبی برحق ہے. اس کے بعد کتاب کا ذکر آیا تو کہا یہ میری کتاب برحق ہے. اب قرآن مجید نے 3 برحق کا تذکرہ، ایسے بہت سے برحق کا تذکرہ کیا ہے مگر ہم اسے نہیں بیان کرنا چاہتے. صرف میں آپ کی خدمت کرتے ہوں اللہ نے اپنے کو حق بتایا، اس کے بعد نبی کو برحق بتایا، پھر اللہ نے کتاب کو برحق بتایا. اب آئیے، حق جب رہے گا تو اس کے مقابلے میں باطل آئے گا. حق کے مقابلے میں باطل آئے گا. اللہ حق ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ بت اس کے مقابلے میں آئے نہیں آئے؟ آئے. درخت اس کے مقابلے میں آئے خدا بن کر کے کہ نہیں آئے؟ دریا اس کے مقابلے میں آئے. یعنی اللہ حق ہے، حق کے مقابلے میں دریا حق کو ماننے والوں نے دریا کو حق مان لیا، درخت کو حق مان لیا، ماننے والوں نے جانوروں کو حق مان لیا. یعنی اس حق کے مقابلے میں باطل چند شکلوں میں آ رہا ہے. اب آئیے، نبی اکرم حق تھے، پیغمبر کے مقابلے میں کتنے جعلی اور نقلی نبی بن گئے؟ بنے یا نہیں بنے؟ بن گئے. کتاب خدا پر حق تھی، کتاب خدا کے مقابلے میں جعلی کتابیں بنانے کی کوشش. ارے چھوڑ دیجیے، 15 سال پہلے اسرائیل نے قرآن کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قرآن کا جواب دیا، 1 پیج ہی آیا تھا. ابھی اس کے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، 1 پیج آیا تھا. صبح سے شام تک میں عربی جاننے والے گرامر کے ماہرین نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ یہ قرآن تم لے کے آئے ہو. معلوم ہوا جس کی دھجیاں اڑ جاتی ہے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا. کہا ایک صبح سے شام تک میں ماہرین نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کہا یہ کتاب دیا، یہ نقص فلاں جگہ، یہ نقص فلاں جگہ، یہ نقص فلاں جگہ. اب معلوم ہوا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ کچھ آتے ہیں مگر دیر پا نہیں ہوتے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اب آئی، حق اللہ حق ہے، اللہ حق، کتاب حق. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر نے ایک حق اور ہمیں بتایا ہے. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اللہم، پیغمبر کی حدیث پڑھنا، صلوات پڑھنا محمد. پیغمبر کی حدیث پڑھنا، پیغمبر اکرم نے حدیث میں فرمایا الحق مع علی، علی مع الحق، والحق مع علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حدیث سنی ہے نہیں سنی؟ سبھی نے سنی، بچوں نے حدیث سنی. علی مع الحق والحق مع علی. آپ میرے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ. ایسے ہی مراد ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت میں اپنے
کمرے میں چلا جاؤں گا، اپنے اپنے گھروں کو انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو یہی مراد ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں عزیزو۔ علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے اس حدیث کے مقابلے میں یا پیغمبر کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی روشنی میں تھا۔ اللہ کے لیے قرآن مجید کا اللہ معکم، یہاں بھی ماں کی لفظ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کون سا ہم ہیں اس میں جو کہہ دیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یعنی ہم اللہ کے ساتھ ہیں، وہ تو جسم لگتا ہی نہیں، وہ جگہ لگتا ہی نہیں، مکان لگتا ہی نہیں، جب ہے نہیں تو اللہ معکم قرآن کہہ رہا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہماری بقا کا انحصار ذات احتیاط کے اوپر ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ تو جیسے اللہ کے وجود سے ہم باقی ہیں، کہا علی کے وجود سے حق باقی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو حق بھی نہ ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد علی والحق مع علی۔ بس اگر یہی تو حدیث تمام ہو گئی ہوتی، ذرا حضرات اور آگے تشریف لائیں، ذرا جو فوائد ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ذرا ایک اور اس سے بہتر سلام۔ اگر حدیث یہی پر تمام ہو گئی ہوتی علی الحق والحق مع علی، تو پھر ہمارے لیے بولنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن پیغمبر کی حدیث کہتی ہے اللہم آجر الحق حیث دار علی۔ ترجمہ میں ابھی کروں گا۔ امیر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اللہم آجر العلی، یہ نہیں کہا اللہم آجر الحق۔ دونوں کا فرق پہچانیے۔ فرما رہے پیغمبر ایک پالنے والے علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق جا رہا ہو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اللہم آجر الحق حیث دار علی، ایک پالنے والے جدھر جدھر علی جا رہے ہو حق کو ادھر ادھر موڑ دینا۔ اب پتہ چل گیا حق کو اگر کہیں تلاش کرنا ہے تو اگر علی حق ہے تو اگر خیبر میں علی دکھائی دے تو خیبر میں علی کی طرف حق ہوگا، اگر جنگ صفین میں علی دکھائی دے تو علی کی طرف حق ہوگا، اگر جمل میں علی دکھائی دے تو علی کی طرف حق ہوگا، اگر نہروان میں علی دکھائی دے تو نہروان میں علی کی طرف حق ہوگا۔ پہچان ہے حق کی، حق علی کے ساتھ ہے، مگر ادھر حق ہونا چاہیے جہاں علی ہو۔ اگر علی نہیں ہے ادھر تو ادھر حق بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے جو 3 جنگیں مولا نے لڑی اسی ایک جنگ میں، جو جنگ جمل جو جنگ صفین ہے، جنگ صفین کا مارکا شروع ہونے والا ہے، مارکہ جنگ شروع ہونے والا ہے، خیمے نصب ہو گئے ہیں، سپاہیوں نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزوں کے اوپر شانیں رکھ لی گئی ہیں اور امنگیں ہیں کہ جنگ آج ہوگی۔ اور یہ جنگ جوانی کے بعد امیر المومنین لڑ رہے ہیں، جوانی کے بعد لڑ رہے ہیں۔ تقریباً امیر المومنین کی عمر 58 برس ہے، یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اور چھوڑی ہے جنگ جب امیر المومنین نے 27 برس کی تھی۔ پیغمبر کے زمانے میں جنگ چھوڑی ہے اور جب 58 سال کی عمر تقریباً ہو رہی ہے تو امیر المومنین جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی، جنگ کے لیے مارکا بالکل تیار ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک سوار گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے، بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس سوار نے پوچھا یہ بتاؤ فلاں صحابی کدھر ہے، اس صف میں ہے یا اس صف میں ہے؟
لوگوں نے کہا کہ اس سب میں، جیسے ہی کہا اس سب میں ہے فوراً داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ کبھی نہ مولا کو اس نے دیکھا ہے، نہ مولا نے اسے دیکھا ہے، مولا نے اپنی نگاہ عصمت سے دیکھا ہے، مگر اس نے مولا کائنات کو دیکھا نہیں، آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ مولا نے دیکھا، کہا تمہارا نام ویسے کرنی ہے؟ کہا جی مجھے ویسے کرنی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ادھر کیسے آئے؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس صف میں عمار ہوں گے وہ حق والی صف ہوگی، اور عمار علی کے ساتھ ہے، لہذا علی کے ساتھ جو ہوگا وہ حق کے اوپر ہوگا، وہ کبھی باطل کے اوپر نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ حق علی بن ابی طالب کے ساتھ، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اللہم عادل الحق ہے صدار علی، اے پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہے ہو۔ تو اب پہچان تو آسان ہو گئی، مشکل نہیں ہے۔ امیر المومنین کدھر ہے؟ جہاں جہاں امیر المومنین ہے وہاں حق ہے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد وعلیہ اس سے بہتر صلوات تو حق کبھی مٹ نہیں سکتا، حق کبھی فنا نہیں ہو سکتا، حق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور حق کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ حق کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے دو مثالیں قرآن مجید نے دی، اس کے بعد بھی قرآن مجید حق کی مثالیں دے رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں۔ عزیزان کریں گے حق جو ثابت رہ جائے، حق کہتے ہیں اس چیز کو جو ثابت رہ جائے، کبھی اس کے اندر تغیر پیدا نہ ہو، وہ حق ہے۔ الیوم مع الحق، آپ نے دیکھا بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اور پیچھے والے سے بات کیوں بھیجے ہیں؟ ایک مرتبہ مل جل کے آگے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں سب مل جل کے عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآن کہہ رہا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ قرآن مجید نے کہا حق کو باطل سے نہ ملانا۔ دیکھیے دودھ میں پانی تو ملایا جا سکتا ہے، تیل نہیں ملایا جا سکتا ہے نہیں۔ ہمیشہ ملاوٹ ملتی جلتی چیزوں میں کی جا سکتی ہے، جو چیزیں ایک دوسرے سے مل نہیں رہی ہیں اس کو نہیں ملایا جاتا۔ قرآن کہہ رہا لا تلبسوا الحق بالباطل، یاد رکھو حق کو باطل سے نہ ملانا، اور حق کو کبھی چھپانا بھی نہیں، حق کو کبھی چھپانا بھی نہیں۔ باطل اور حق کے درمیان کا ملانا نہیں، حق کو باطل سے۔ معلومات کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کو پہچان نہ ہو، ہم اور آپ دودھ لینے جاتے ہیں، نہیں معلوم کہ دودھ کے اندر کیا کیا ملا دیا ہے، پہچان نہیں ہے، لیکن جب وہی دودھ کی مشین کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ملایا گیا ہے نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، باطل کبھی کبھی حق میں مل جاتا ہے، باطل حق میں مل جاتا ہے، لیکن جب مل جائے تو اب قرآن مجید کہتا ہے کہ مل تو گیا ہے، لیکن تمہارے لیے آسان ہے، ایک میزان ہے، ایک معیار ہے، ایک آلہ دے دیا ہے۔ تم اگر اس میزان اور یہ ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بہت سے ایسے افراد پائے جا رہے ہیں، فضائل علی بھی پڑھ رہے ہیں اور فضائل دشمن علی بھی پڑھ رہے ہیں۔ فضائل علی اور فضائل دشمن علی دونوں چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کیا کرا
تلبسوا الحق بالباطل، باطل کو حق سے نہ ملانا۔ آج فضیلت علی بھی بیان ہو رہی ہے، دشمنان علی کی فضیلت بھی بیان ہو رہی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں حق اور باطل مل گیا، حق و باطل مل گیا۔ قرآن کا دلالت تو الحق، حق کو چھپانا بھی نہیں، قرآن کا حق کو چھپانا نہیں، حق جہاں بھی ہو اس کو آشکار کرنا ہے، حق کو آشکار کرنا۔ کیسے آشکار کرنا ہے حق کو؟ حق کو کیسے آشکار کرنا ہے؟ علیکم السلام، یاد رکھیے حق آشکار کیسے ہوگا؟ امام رضا علیہ السلام معصوم کا ارشاد ہے، بہت آسان ہے، آیا حق کس کے ساتھ ہے؟ ابھی تک تو میں یہ بیان کر رہا تھا، آیا ہم میں بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں حق ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر حق ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا بس ایک معیار، چھوٹا سا معیار ہے، چھوٹا سا معیار امام نے بیان کیا۔ امام رضا کی حدیث بھی سناؤں گا، امام محمد باقر علیہ السلام کی دونوں معصوم نے فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جب ایک شخص نے کہ مولا یہ بتائیے کیا پتا کیسے چلے کہ ہم حق پر ہیں؟ پتا کیسے چلے کہ ہم نجات یافتہ ہیں؟ پتا کیسے چلے کہ ہمارے لیے آنے والی دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ سنیں گے یا اس کو ٹال جاؤ؟ امام سے پوچھا مولا کیسے سمجھو کہ دوسری دنیا جو ہمارے سامنے آنے والی ہے موت کے بعد، میں مرائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ دوسری دنیا میں ہم نجات یافتہ ہیں یا نہیں؟ اس دوسری دنیا میں ہم فلاح یافتہ ہیں یا نہیں؟ کامیاب ہیں یا نہیں؟ خطروں سے بری ہیں یا نہیں؟ امام سے جب پوچھا، امام نے کہا یہ چھوٹا سا معیار امام نے قائم کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا رہا ہوں تمہیں سن لو، اگر اچھے کام کرنے سے خوشی محسوس ہو تو سمجھنا نجات یافتہ ہو، اور اگر برے کام کرنے کے بعد احساس ہو کہ غلط ہو گیا سمجھ لینا نجات یافتہ ہو۔ یعنی اگر اچھے کاموں پر دل میں خوشی کی لہر دوڑے تو کامیاب ہو، برے کاموں کے کر دینے کے بعد دل رنجیدہ خاطر ہو جائے سمجھ لینا کہ کامیاب ہو۔ اور اگر تمہارے گناہ پر گناہ ہو رہے توجہ ہی نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ والی دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایک معیار امام نے دے دیا کہ اگر تم کو پہچاننا حق ہے یا نہیں تو بس اتنا سمجھ لو حق کے لیے کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ اعمال کا اگر جائزہ تم نے لے لیا تو عمل کے جائزے کے بعد تم کو خود پتہ چل جائے گا تم حق کے اوپر ہے ہو یا نہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اللہ بھی نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جائے۔ اس میں جتنے بھی صاحب اولاد ہیں اور جو نوجوان انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے، جتنے بھی یہاں کے اوپر صاحب اولاد ہیں، کون اس میں ہے جو یہ چاہتا ہے اس کی نسل، اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی برباد ہو جائے؟ کوئی ہے اس میں؟ ہے کوئی اس میں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد برباد ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ کمزور سے کمزور انسان کی اولاد اپنے والدین سے یہ امید نہیں رکھتی ہے کہ ضائع و برباد ہو جائے، کوئی نہیں رکھتا۔ یہ بتائیے ماں باپ کے دل میں کتنی محبت ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ 300 حصے ہیں محبت اور رحمت کے، اللہ نے ایک حصہ ماں کے دل میں ڈالا ہے اور 299 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک حصہ ماں کے دل میں ڈالا ہے اور 299 حصہ رحمت کا اس نے اپنے لیے رکھا ہے۔ ایک حصے والی ماں اور باپ وہ گوارا نہیں کرتے کہ اس کی اولاد ضائع اور برباد جائے، تو جس کے پاس 299 حصے رحمت کے ہیں وہ کب
تم اپنے دل کا جائزہ لے لینا. دل اگر تمہارا کہے، دل تمہارا اگر کہہ رہا ہے یہ کام مجلس میں آنا ہے، اچھا لگا، مجلس میں پہنچا اچھا لگا، مسجد میں گیا اچھا لگا، کسی فقیر کو خاموشی سے 10 روپے دے دیے اچھا لگا، کہا نماز صبح کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، اٹھے تو کھلا. کہ یہ کھلنا نہیں ہے، یہ حق کی شناخت ہے، یہ حق کی پہچان ہے کہ مجھ سے آج میں سے نماز کا وقت قضا نہیں ہوتی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ میں آج دیر سے اٹھا. کہا جیسے ہی یہ تصور پیدا ہو فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کے کہا نہیں بھائی اب تو قضا ہو ہی گئی، پہلے نماز پڑھوں گا. نماز کا اول وقت چھوٹ جانا اور قضا کی نیت سے ادا کرنا یہ راہ حق کی شناخت ہے. اب اس کے بعد آئیے، کبھی ذہنوں میں خیال پیدا نہ ہو حق امیر المومنین حق ہے، ان کی ضروریت حق ہے، ان کی اولاد طاہرہ حق ہے. لہذا نہ امام کی دوری ہمارے لیے رکاوٹ ہے، نہ غیبت ہمارے لیے رکاوٹ ہے. یہ نہیں سمجھتے، غیبت سے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، غیبت سے کوئی رکاوٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں بس غیبت کا اثر یہ ہے کہ ہمارا حق کہیں کھایا جا رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی جیسے اگر کسی کا باپ کسی دوسرے ملک میں ملازمت کر رہا ہے تو اس کی اولاد اس ملک میں اپنے کو ذرا بے سہارا محسوس کرتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں محسوس کرتی کہ باپ میرا پردیس میں ہے، ہم لوگ ماں کے زیر سایہ پل رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، جو صاحب غیبت ہے اس کے نہ ہونے سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں نہ کوئی فرق آنا چاہیے. وہ نہیں ہے تو نماز پڑھیں گے، وہ نہیں ہے تو روزہ رکھیں گے، وہ نہیں ہے تو صدقہ دیں گے، وہ نہیں ہے تو حج کریں گے. یعنی نہ رہنے سے کچھ بھی نہیں، اتنا یہ ہے جو حق ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. تو اب امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل کبھی ہماری طرف متوجہ ہو، آنے والا آیا، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا مولا آپ مدینے میں، آپ مدینے میں، میں بہت دور رہتا ہوں، کوئی یمن میں ہے، کوئی کوفے میں ہے، کوئی ایران میں ہے، مولا میں بہت دور رہتا ہوں اور دل بہت سے سوالات کا حل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنا دور ہیں کہ وہ نہیں، کچھ باتیں دل کی کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا، آپ دور ہیں، آپ دور ہیں، میں کیا کروں؟ امام ہے نہیں، دور ہیں، ہم کہیں یمن میں ہیں، کہیں خراسان میں ہیں، کہیں کوفے میں ہیں، ہر روز آپ کے پاس آ نہیں سکتے. اب بتائیے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، کہوں تو کیسے کہوں؟ تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم دل کی بات کہنا چاہتے ہو سنیے گا، اگر تم دل کی بات کہنا چاہتے ہو ہماری دوری تمہارے لیے رکاوٹ نہیں، بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ میرا تصور کرو اور جیسے کسی سے قریب سے باتیں کرتے ہو سارے دل کی باتیں اپنی کہتے جاؤ، تم کہتے جاؤ گے ہم سنتے جائیں گے. اگر تمہارے دل میں سکون مل جائے سمجھ لینا ہم نے سن بھی لیا اور تمہاری مرادوں کو پورا بھی کر دیا. صلوات علی محمد و آلہ. قلب کو سکون ملتا ہے. آل محمد ذکر الہی کا نام ہے جن سے انسان اگر محو گفتگو ہے تو سکون مل جائے گا. انسان کے لیے دوری کوئی معنی نہیں ہوتی، دوری کوئی معنی نہیں ہوتی. جذبہ محبت اصل چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جذبہ دل اور محبت اگر ہے
تو انسان اپنے مولا سے اپنی باتوں کو منوا لیتا ہے۔ ایک شخص تھا جو ذہنی طور سے قافلے کے اندر ذرا کمزور ذہن کا تھا، اور خدا نہ کرے کوئی کمزور ذہن کا ہو تو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں اسے تو بیوقوفی بناتے رہتے ہیں۔ سفر کربلا میں ایک شخص ذرا ذہین نہیں تھا، محبت امام بھی تھی، کربلا کے سفر میں قافلے کے ساتھ پہنچا۔ جب پہنچا تو قافلہ جس دن چلنے لگا تو قافلے والے عموماً خریداری بھی کر لیتے ہیں کربلا سے، کبھی ٹکڑا لے لیا کبھی کچھ لے لیا، تو 2-4 آدمیوں نے ٹکڑے خرید لیے وہاں سے، اور خریدنے کے بعد اب وہ جانا چاہتے ہیں کہ اپنے مسافر خانے اور ہوٹل میں پہنچے۔ اتنے میں یہ ظاہر جس کا ذہن ذرا کمزور تھا وہ ملا اور کہا کہ یہ تم لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو کربلا میں بھی ہے، بس آدمی کی شوخی تو شوخی، کہا کہ یہ تو ہم کو امام حسین نے دیا ہے۔ تو کہا ہم کو تو نہیں ملا۔ کہا تم کو ملا؟ ہم کو کہا ہم سب کو مل گیا، تم کو نہیں ملا۔ کہا تمہاری زیارت قبول نہیں ہوئی، ہم سب کی زیارت قبول ہو گئی، تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ آیا زری کے پاس اور زری کے بعد پکڑ کر اس نے کہا مولا ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ سب کو آپ نے دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس کا نام برہ تھا۔ اس نے زری پکڑی اور زری پکڑنے کے بعد کہا ہم کو تو دے دیجیے۔ کس اخلاص سے امام سے مانگا، ایک ٹکڑا زری سے نکلا، اس پر لکھا ہوا تھا برہ بریون نار، برہ جہنم سے بری ہو گیا۔ تو معلوم اگر اخلاص سے کوئی امام سے مانگ لے تو امام جنت کا پروانہ دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حق اہل بیت کے ساتھ ہے، حق خدا کے ساتھ ہے، حق نبی کے ساتھ ہے، حق اس گھر کے اوپر ہے جس گھر کو اللہ نے بلند گھر قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، حق اس گھر ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے اپنی طرف سے حق کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کی، اٹھا نہیں رکھا۔ دقیقہ ہر دقیقہ حیات کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو اہل بیت نے حق کو بچایا۔ اور یہ ایام یاداں کہ جو آخری ایام شمار کیے جاتے ہیں، حق والدی کا ذکر ہوتا ہے اس میں، جنہوں نے کربلا میں ایسے قربانی پیش کی جس قربانی کا کوئی جواب نہیں، جس قربانی میں امام حسین نے اتنا اہتمام کیا تھا، بچوں کو رکھا تھا، نوجوانوں کو رکھا تھا، جوانوں کو رکھا تھا، برابر والوں کو رکھا تھا، اور یہ جوان کو رکھا تھا، لے کے آئے تھے میدان کربلا میں۔ امام حسین سب کو لے کے آئے تھا قربان کرنے کے لیے، لیکن عزیزان گرامی، 2 شہادت ایسی کربلا میں ہے جس نے امام حسین کو سوگوار بنا دیا، جس نے امام حسین کو غمزدہ بنا دیا، جس نے امام حسین کے حوصلوں کو، امام حسین کو حوصلوں کو شکستہ کر دیا۔ وہ 2 شہادتیں کون سی تھیں؟ عزیزان گرامی، 2 شہادتیں، ایک تو وہ شہادت تھی جس شہادت کے بعد امام نے فرمایا تھا یا بنی یا دنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر نظر نہیں آ رہا ہے، اے میرے لال علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری شہادت یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا کلام ہے۔ اور دوسری شہادت تھی وہ ام البنین کے لاڈلے عباس الدار کی شہادت تھی، جس شہادت کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ یا الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس کمر ٹوٹ گئی، اے میرے باجان کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کسی اور کا بیان نہیں تھا، یہ امام حسین کا بیان تھا، خالق الفاظ تمام کا بیان تھا کہ الان انکسر ظہری، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ حقیقت کس حالت میں حسین، حقیقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بہن کا پردہ تو اسی وقت چلا گیا تھا جب رخصت کے لیے آئے تھے، اور جب رخصت کے لیے آئے تو جناب زینب نے طلب کے کہا
جس کا بھائی تم جیسا ہو اس کی بہن کی چادر کون چھینے گا؟ مگر اے عباس تم نہیں جا رہے ہو زینب کی بے ردائی کی خبر دے رہے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ امام نے فرمایا ان کا سرد علی اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، عزیزان گرامی علم ٹھنڈا ہوا، لے کے علم امام حسین چلے۔ جب علم میں دوبارہ بلند ہوا تو جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ارے بچے خیموں سے نکل کے آ گئے کہ چچا پانی لا رہا ہے، لیکن جب خیمے کے قریب امام حسین علم لے کے پہنچے سکینہ بابا سے لپٹ گئی، کہا اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اے بیٹی سکینہ تمہارا علمدار مارا گیا، اے بیٹی سکینہ تشکیدہ چھڑ گیا، اسے عالم الذین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب ایمان کو راضی و خوشنود فرما، ظہور ایمان میں تعجیل فرما، الہی بیمار کو شفا عنایت فرما، آنے والے حالات حاضرہ میں مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع کو ذلیل فرما، آنے والے واسطہ ہے حاضرین و ناظرین و سامعین سب کی حاجتوں کو روا فرما، صاحبان دختر ان کو فرائض سے دوش فرما، والے والے واسطہ ہے جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، والے والے بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما، نوجوان جو مصروف تعلیم ہے انہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما، والے والے واسطہ ہے جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی حاجات کو روا فرما، والے والے انقلاب ایران کی حمایت فرما، مدارات مقدسہ کے راستوں کو محفوظ فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل فرما، الہی شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، والے والے عذاب قبر فشار قبر تاریکی قبر سے نجات